آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہو، سوچا ہو، کسی اللہ والے سے پوچھا ہو، کسی مجلس میں اس نیت سے بیٹھے ہوں کہ اللہ کا تعارف کرا دیں مجھے، تو آپ مجھے چیلنج ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہم نہیں کرتے، نہ خود سوچتے ہیں اس بات پہ، اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور بہرحال اسلام دیکھیں سر جھکانے کا نام ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے تو آپ مسلمان ہیں حقیقی، اور اگر آپ نے کلمہ پڑھا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا عملی طور پہ، تو آپ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، آپ برائے نام مسلمان ہیں۔ اسلام کا دیکھیں یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ جو بھی زبان سے کلمہ طیبہ کہہ دے تو اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر یعنی اس کو کہتا ہے کہ اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کو مسلمان کہو، لہٰذا ہم ہر کلمہ گو کو مسلمان کہیں گے، کوئی اور فتویٰ اس پر نہیں لگ سکتا۔ اور باقی حقیقت ہے تو حقیقت کا تعلق تو دیکھیں دل سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کرنے کا آپ کا ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، ارادہ خالص نہ ہو، تو وہ پھر کام ادھورا رہتا ہے۔ وہ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں لیپا پوتی، بس ٹوٹل پورا کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو ہم نہ جانتے ہیں، یعنی اسلام کی حقیقت کو، اور نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کیا ہے، کیوں ہے۔ یہ بڑے اہم سوال ہیں، اور اسلام کی حقیقت جانے بغیر آپ کا اسلام مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنا برائے نام ہے، برائے نام۔ تو دیکھیں اسلام کا تعلق عمل سے ہے، اور اسلام کا تعلق یقین سے ہے۔ پہلے یقین اور اس کے بعد عمل، عمل کا نمبر دوسرا ہے، پہلے یقین کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یقین کا مطالبہ ہے کہ تم یقین کرو۔ تو یقین، دیکھیں یقین کس بات پہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کر لو کہ میری منزل اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، اس پر یقین۔ اور اللہ کے بارے میں تو ہم کچھ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کی کیا پہچان ہے، اللہ کون ہے، کیا شان ہے، کیا صفات ہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہو، سوچا ہو، کسی اللہ والے سے پوچھا ہو، کسی مجلس میں اس نیت سے بیٹھے ہوں کہ اللہ کا تعارف کرا دیں مجھے، تو آپ مجھے چیلنج ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ معاشرہ غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ حقیقت میں یہ معاشرہ، یہ امت حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔
یہ نہ اسلام کو جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے. آپ سے بھی میں مخاطب ہوں. آپ دیکھ لیں، میرا یہ کلپ لائیو ہے پوری دنیا میں، تو اس کے دیکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے، اس کو سننے والے بھی کوئی نہیں ہے. ایک گانے والا، ایک گویا، ایک پاپ سنگر اپنا لائیو سیشن چلا دے تو فوراً اس کی تعداد جو ہے سینکڑوں میں، پھر ہزاروں میں پہنچ جائے گی. بہرحال دیکھیں، اسلام کا تعلق ہم سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے. اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں اور آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے، پھر اسلام کے بارے میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ دنیا اور دنیا داری مبارک ہو، آپ دنیا والے ہیں، اور ٹھیک ہے، زندگی گزار دیں، پھر دیکھا جائے گا. اور لیکن اس میں ایک بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور نہیں جاننا چاہتے، تو دراصل آپ اللہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے. اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت آپ نہیں حاصل کرنا چاہتے. تو اس کا نتیجہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے. آپ کی دنیا کی زندگی شدید متاثر ہوگی اس سے، کیونکہ جب آپ اپنی پہچان کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو آپ کے اندر کا انسان جو ہے تو وہ پریشان رہے گا کہ اس نے تو مجھے ہی بھلا دیا ہے. یہ ایک بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں ذرا، کہ آپ اگر دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اسلام کیا ہے اور کیوں ہے، اگر یہ سوال آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے اور نہیں جاننا چاہتے، تو آخرت کی زندگی تو ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ سے اس دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دنیا میں غیر مطمئن زندگی گزاریں گے، آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے، آپ ایک تباہال زندگی گزاریں گے، آپ پریشان رہیں گے. دنیا کے مختلف ایشوز جو ہیں، آپ کے نان ایشوز، بعض اوقات نان ایشوز میں کہہ لوں، نان ایشوز آپ کے سامنے بڑے پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ سارا وقت اسی میں دماغ کھپاتے رہیں گے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے تو پرسکون زندگی گزارنی تھی، میں تو خوشحال زندگی گزارنی تھی، میں تو بڑا تباہال ہوں، بدحال ہوں. بیوی پریشان کر رہی ہے، شوہر پریشان کر رہا ہے، دکانداری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، گھر کرائے کا ہے. پھر تو یہ بات ذرا بنیادی طور پہ نوٹ کریں. ہم اصل میں اپنی پریشانی کی وجوہات بھی نہیں جانتے. ہماری جو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو اس کی وجہ دراصل ہم نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے. یعنی اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے ہم ظاہر کی زندگی گزار رہے ہیں. تو جو بھی ایسا کرے گا، اللہ کی پہچان کے بغیر زندگی گزارے گا، اللہ کو پہچانے بغیر زندگی گزارے گا، تو وہ مطمئن نہیں رہے گا، وہ پریشان کن زندگی گزارے گا. تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، سیدھا کونسلنگ کرے گا، کروانا چاہے گا. ڈاکٹر کہے گا تم کونسلنگ کرو، یہ دوائیاں کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. تو ڈاکٹر خود بھی آگاہ نہیں ہے کہ یہ انگزائٹی، یہ ٹینشن، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا بیماریاں ہیں. وہ اس کا دوائیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، وہ غیر حقیقی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں آج کی نشست میں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے دراصل کہ آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اپنی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی
پہچاننے سے انکار کر دیا عملی طور پہ. آپ نے پہچانا ہے دنیا کو اور دنیا کے مسائل کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.